أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Aisha reported, when anyone amongst the wives of the Holy Prophet, menstruated, the Messenger of Allah, peace be upon him, asked her to tie a waist wrapper over her body and then embraced her. Aisha reported, when anyone amongst us was menstruating, the Messenger of Allah, peace be upon him, asked her to tie waist wrapper during the time when the menstrual blood profusely flowed and then embraced her. And she, Aisha, observed, and who amongst you can have control over his desires as the Messenger of Allah, peace be upon him, had over his desires? Maimuna, the wife of the Holy Prophet, reported, the Messenger of Allah, peace be upon him, contact and embraced his wives over the waist wrapper when they are menstruating. Qurayb, the freed slave of Ibn Abbas, reported, I heard it from Maimuna, the wife of the Apostle of Allah, peace be upon him. The Messenger of Allah, peace be upon him, used to lie with me when I menstruated, and there was a cloth between me and him. Salma reported, while I was lying with the Messenger of Allah, peace be upon him, in a bed cover, I menstruated, so I slipped away and I took up the clothes which I wore in menses. Upon this, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, have you menstruated? I said, yes. He called me and I lay down. Abu Bakr bin Abi Shayba, Zahir bin Harb, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq, Jarir, Mansoor, Ibrahim, S.W.a. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی حائضہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزار باندھنے کا حکم فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مباشرت فرماتے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسحر شیبانی، علی بن حجر سعدی، علی بن مسحر، ابو اسحاق، عبد الرحمن بن اسود، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کسی کو حیض آتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزار باندھنے کا حکم کرتے۔ جب اس کا خون حیض جوش مار رہا ہوتا پھر اس کے ساتھ رات گزارتے۔ سیدہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر ایسا ضبط کر سکے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر کنٹرول تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ، خالد بن عبداللہ شیبانی، عبداللہ بن شداد، میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے آزار کے اوپر سے اس حال میں کہ حائضہ ہوتی۔ ابو طاہر ابن وہب، مخرمہ، ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسیٰ ابن وہب، کریب،
ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا۔ محمد بن مسنہ، معاذ بن ہشام، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا تو میں چپکے سے بستر سے نکل گئی، پس میں نے اپنے حیض والے کپڑے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت میں ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔